مارا، یہ قانون بنوانا چاہتے تھے، یہ ضابطہ بنوانا چاہتے تھے، یہ شکنجہ بنانا چاہتے تھے۔ میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ قانون کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اس لیے بنانا چاہتے تھے کوئی اٹھ کر ان کو نہ مارے، کوئی اور وار نہ کرے، ملک کے اندر بدامنی نہ ہو، ملک کے اندر فساد نہ ہو، ملک کے اندر انتشار نہ ہو۔ ملک کا قانون موجود ہے، قانون کی حرکت میں آنا چاہیے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، ضابطے کو حرکت میں آنا چاہیے۔ دشمن سمجھ گیا تھا ہماری تبرہ کو یہ بند کروانا چاہتے ہیں، ہماری گستاخیوں کو یہ بند کروانا چاہتے ہیں۔ انعقاد پر ضلع اور ٹاؤن اور حلقہ تمامی ذمہ داروں کو شاباش، خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علماء، خطباء، واعظین، مبلغین آپ کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار اپنے انداز میں فرما چکے ہیں، اور ان کی تفصیلی گفتگو کے بعد بھی کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ دفاع صحابہ کے عنوان سے ہماری جماعت کی قربانیاں ایک ایسی واضح قربانیاں ہیں جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس قربانی کا کیا انکار کریں گے جس قربانی کی تصویر واضح ہو، یا جو قربانی سورج کی طرح چمک رہی ہو اس کا انکار کیسے کریں گے؟ یعنی حق نواز سے لے کر احسان اللہ فاروقی تک اور حکیم صدیق تک اور یہاں کے دیگر شہداء تک، یہ جو قربانی ہے اس کو کیسے چھپاؤ گے؟ کیا ان لوگوں نے جانیں نہیں دی ہے؟ کیا یہ قربان نہیں ہوئے ہیں؟ کیا یہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا ان کو زخم نہیں لگے؟ کیا ان کا خون نہیں نکلا؟ کیا یہ روڈ پر اور چوک پر تڑپائے نہیں گئے؟ کیا ان کا لہو گرم زمین کو نہیں لگا؟ کیا آج ان کے بچے یتیم نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہیں؟ کیا آج ان کے بچوں کے اندر وہ والا جذبہ نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے؟ کیسے انکار کرو گے اور کون انکار کرے گا؟ تاریخ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس جماعت نے دفاع صحابہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اگلی بات کوئی کہے گا کہ خون میں تڑپے تھے اور خون میں نہائے تھے، لیکن کیا مقصد تھا؟ تو مقصد تو بڑا واضح ہے۔ آج ان کے گھروں کو دیکھو اور ان کی بچوں کو دیکھو، ان کی اولادوں کو دیکھو، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان نے جو قربانی دی ہے کسی اور عنوان پر نہیں دی ہے، نہ سیاست کے عنوان پر دی ہے، نہ کرسی کے عنوان پر دی ہے، نہ جائیداد کے عنوان پر دی ہے، بلکہ انہوں نے قربانی دی ہے تو جماعت اور نبی کی جماعت کے نام پر قربانی دی ہے اور اسی پر قربان ہوئے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جماعت کی عزت اور آبرو پر قربان ہوئے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کو اٹھانا پڑے گا، اور جب ہم ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں صحابہ کی مدح نظر آتی ہے، ان کی زندگی میں صحابہ کا دفاع نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے محنت نظر آتی ہے، اور سب کچھ کے بعد جب ہم ان کے قاتل کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، تو ہمیں ان کا قاتل دشمن صحابہ نظر آتا ہے، ان پر گولی برسانے والا دشمن صحابہ نظر آتا ہے، ان کے کیسوں میں گرفتار شخص گستاخ صحابہ نظر آتا ہے، جب انہیں گولی مارنے والا گستاخ صحابہ ہے، ان کا راستہ روکنے والا گستاخ صحابہ ہے، ان کے قاتلوں میں نام گستاخ صحابہ کا آتا ہے، تو یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مدح صحابہ میں قربان ہوئے، یہ دفاع صحابہ میں قربان ہوئے، یہ عظمت صحابہ میں قربان ہوئے، یہ جذبہ صحابہ میں قربان ہوئے، یہ ان کے دفاع کرتے ہوئے قربان ہوئے، ان کے لیے بات کرتے ہوئے قربان ہوئے، اس لیے کہ ان کا قاتل صحابہ کا دشمن ہے۔ اور اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کے دشمن سو ان سے کیا تکلیف تھی، انہی کو کیوں مارا؟ صحابہ کے نام لینے والوں سے تو ملک بھرا ہوا ہے، صحابہ کے نام لینے والوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، ہر مسجد، ہر چوراہے، ہر چوک، ہر منبر، ہر مکتب، ہر خانقاہ اور ہر تبلیغی جماعت اور ہر جگہ پہ
بتاتے تھے, بنیاد بتاتے تھے, آغاز بتاتے تھے, وہ صحابہ کے کردار کو یوں روشن کرتے تھے اور روشن کر کے بتاتے تھے. یہی وجہ ہے دشمن صحابہ کو یہ ہضم نہیں ہوتے تھے, ان کی گفتگو ہضم نہیں ہوتی تھی, ان کا کردار ہضم نہیں ہوتا تھا, ان کی محنت ہضم نہیں ہوتی تھی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ یہی رکتے نہیں تھے, یہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کے لیے آگے بڑھتے ہوئے قانون سازی کروانا چاہتے تھے. یہ قانون بنوانا چاہتے تھے. کس چیز کا قانون؟ کہ گستاخ کو سزا ملے, سزا عدالت سے ملے, سزا ریاست دے, سزا کا انتخاب انتظامیہ کرے, ہر گستاخ پکڑ میں آئے تاکہ امن قائم ہو جائے. انہی کو کیوں مارا؟ یہ قانون بنوانا چاہتے تھے, یہ ضابطہ بنوانا چاہتے تھے, یہ شکنجہ بنانا چاہتے تھے. میں اگلی بات کرتا ہوں, یہ قانون کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اس لیے بنانا چاہتے تھے کوئی اٹھ کر ان کو نہ مارے, کوئی اور وار نہ کرے, ملک کے اندر بدامنی نہ ہو, ملک کے اندر فساد نہ ہو, ملک کے اندر انتشار نہ ہو. ملک کا قانون موجود ہے, قانون کی حرکت میں آنا چاہیے, قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, ضابطے کو حرکت میں آنا چاہیے. دشمن سمجھ گیا تھا ہماری تبرہ کو یہ بند کروانا چاہتے ہیں, ہماری گستاخیوں کو یہ بند کروانا چاہتے ہیں. اور دشمن جانتا ہے جب تبرہ بند ہوگا, دشمن جانتا ہے جب گستاخی بند ہوگی, دشمن جانتا ہے جب اس پر فیاض ہوگی تو اس کا مذہب ختم ہوگا, اس کا عقیدہ ختم ہوگا, اس کا نظریہ ختم ہوگا. اس کے نظریہ کی بنیاد تبرہ پر ہے, اس کے نظریہ کی بنیاد گستاخی پر ہے, اس کے نظریہ کی بنیاد جھوٹ پر ہے, اس کے نظریہ کی بنیاد بدبختی, ضلالت اور گمراہی پر ہے. وہ جانتا تھا جب یہ ضابطہ بنا لیں گے, قانون بنا لیں گے, پھر اس بدبختی سے ہمیں رکنا پڑے گا. پھر جب گستاخی نہیں ہوگی تو کوئی وار نہیں کرے گا, گستاخی نہیں ہوگی تو کوئی حملہ نہیں کرے گا, ملک میں بے چینی نہیں ہوگی, بھائی اضطراب نہیں ہوگا. وہ اضطراب کو روکنا چاہتے تھے, گستاخ صحابہ اضطراب بڑھانا چاہتا تھا, لہذا اس نے ٹکروں کے ڈال کے بازار کو گرم کیا. شہیدوں, آج رشید آباد کے چوک پہ کھڑے ہو کر تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں. تم نے محنت کی, تم نے کوشش کی, تم نے کاوش کی, تم میدان میں آئے, تم نے مدح صحابہ کیا, تم نے دفاع صحابہ کیا, عظمت صحابہ کو بیان کیا, قانون کی بات کی, ضابطے کی بات کی, اخلاق کی بات کی, اچھے دین کی بات کی, پاکستان کی بات کی, نظریہ پاکستان کی بات کی, تم نے قرآن کی بات کی. دشمن نے تم پر وار کیا, آج واضح ہو گیا تم پر وار کرنے والے کا نظریہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا, تمہارا نظریہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. اے شہیدوں, آج تمہارا نظریہ جو حق نواز نے تمہیں دیا تھا وہ صرف کراچی میں نہیں, رشید آباد میں نہیں, گلی کوچوں میں نہیں, وہ یہاں سے نکلا, شام تک گیا, لبنان تک گیا, عراق تک گیا, سعودیہ تک گیا, دنیا کے کونے کونے تک وہ نظریہ پھیل گیا. شہیدوں, تمہاری کہی ہوئی بات صرف آج پاکستان یا کراچی میں نہیں ہو رہی, ورلڈ میں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, گولی مارنے والوں تم ناکام ہو گئے ہو, حملہ کرنے والوں تم ناکام ہو گئے ہو, شہید کرنے والوں تم ناکام ہو گئے ہو, لہو بہانے والوں تم ناکام ہو گئے ہو, دہشت گردی پھیلانے والوں تم ناکام ہو گئے ہو. میرا شہید خون دے کر کامیاب ہو گیا ہے. کہنے والا مجھے کہتا ہے مولانا صاحب کیسے کامیاب ہوا؟ میں نے کہا مجھ سے پہلے تم نے ارشاد اللہ فاروقی کے فرزند کو کیا اسٹیج پہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ضیاء الرحمن کی اولاد کو تم نے گرجتے ہوئے نہیں دیکھا
دیا تھا، کرتے ہیں